بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشنل چینل کے ایم سی ایچ۔ میں ہوں خالد محمود، کے ایم سی ایچ فزکس اکیڈمی کی طرف سے۔ سبجیکٹ ہے ہمارا فزکس، کلاس ہے 10th۔ ہم اس کے ریویو کوشچنز کر رہے ہیں۔ آج ہم نے یونٹ نمبر 11 کا ریویو کوشچن 11.17 کرنا ہے۔ یونٹ نمبر 11 ہے ساؤنڈ، اور اس کا کوشچن نمبر 11.17 ہے ڈسکرائب دا امپورٹینس آف اکوسٹک پروٹیکشن۔ ہمیں اکوسٹک پروٹیکشن کی امپورٹینس جو ہے وہ بیان کرنی ہے۔ اکوسٹک کیا ہوتا ہے، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اکوسٹک ایک برانچ ہے سائنس کی یا فزکس کی کہہ لیں، جس میں ہم ساؤنڈ کی پروڈکشن، اس کی پروپیگیشن اور اس کی ریسیپشن کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی وسیع برانچ ہے۔ اکوسٹک کا اگر ہم اردو معنی لیں تو یہ ہم اردو میں آواز جو ہے اس کو صوت کہتے ہیں، اور صوتی اثرات جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ اکوسٹک کے معنوں میں آتا ہے۔ اکوسٹک پروٹیکشن کیا ہوتی ہے؟ دا ٹیکنیک اور میتھڈ used to absorb undesirable sounds by soft and porous surfaces is called acoustic protection۔ کہ جو آواز میں undesirable sounds ہوتی ہیں، جو شور وغیرہ ہوتا ہے، اس کو ریڈیوس کرنے کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں۔ کس طرح سے؟ سافٹ اور پورس سرفیسز جو ہیں ان کے استعمال سے۔ The technique or method used to absorb undesirable sounds، جو کیا کرتی ہیں؟ undesirable sound جو ہوتی ہے اس کو absorb کر لیتی ہیں by soft and porous surfaces، یعنی جو soft ہوتی ہیں اور مسامدار، porous کا مطلب ہوتا ہے مسامدار سطح، is called acoustic protection۔ ہم اس کو acoustic protection کہتے ہیں۔ soft porous materials such as draperies، یعنی جو مٹیریل ہوتے ہیں سافٹ مسامدار، کس طرح کے؟ ڈریپریز وغیرہ، یعنی بڑے ہال جو ہوتے ہیں ہم ان میں پردے لٹکاتے ہیں، کرٹنز جن کو کہتے ہیں۔ کرٹنز اور ڈریپریز میں فرق ہوتا ہے۔ کرٹنز جو ہے وہ ونڈو کے اینڈ تک ہوتا ہے، جبکہ ڈریپریز جو ہوتی ہیں نیچے فرش تک ہوتی ہیں، یعنی لمبے پردے ہوتے ہیں فرش تک جو آتے ہیں۔ اینڈ رگز اور کارپیٹ۔ رگز کیا ہوتے ہیں؟ یہ کارپیٹ جو ہے یہ وال ٹو وال، اگر ہم نے کارپیٹنگ کی ہے تو اس کو کارپیٹ کہتے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی پیس جو ہے وہ قالین کا پیس جو ہے وہ سینٹر میں رکھا ہوا ہے تو اس کو رگز بولتے ہیں۔ ایبزارب لارج اماؤنٹ آف ساؤنڈ انرجی۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ میٹیریل جو ہوتے ہیں، پردے وغیرہ یا جو کارپیٹ وغیرہ ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ ساؤنڈ انرجی جو ہے ان کو ایبزارب کرتے ہیں اپنے اندر۔ اینڈ دس کوائٹ ایکوز، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ایکوز جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ اینڈ سافٹننگ نائسز، اور نائس جو ہے وہ کم ہوتا ہے ان کی وجہ سے۔ سو بائی یوزنگ سچ مٹیریل ان نائسی پلیسز وی کین ریڈیوس دا لیول آف نائس پولوشن۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے پردے یا اس طرح کے قالین، اس طرح کے مسامدار میٹیریل، ان کو یوز کر کے تو ہم نائس پولوشن جو ہے اس کو کسی بڑے ہال میں یا کسی بڑے کمرے میں اس کو ہم کم کر سکتے ہیں، اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جب کوئی بلڈنگ بڑی تیار ہوتی ہے جس میں ہم نے عام طور پر آڈیٹوریم کا کام لینا ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ لوگ بیٹھنے ہوتے ہیں اور آواز سب تک پہنچنی ہوتی ہے، ہم اس کو آڈیٹوریم کہتے ہیں۔ جو اس مقصد کے لیے بلڈنگ بنائی جاتی ہے کہ وہاں پہ کوئی مقرر جو ہے کوئی اسپیچ کرے گا اور آڈینس جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں اس کو سنے گی، تو اس کو آڈیٹوریم کا نام دیا جاتا ہے۔ اور بڑی یونیورسٹیوں میں اور بڑے شہروں میں اس طرح کے آڈیٹوریم بنائے جاتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں پھر ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اس کی جو خاصیتیں ہیں اکوسٹک کے بارے میں، وہ جو ہیں وہ اعلیٰ پائے کی ہوں۔ کیسے ہوں؟ کہ آواز جو ہے وہ سب تک یکساں طور پر پہنچے۔ ایسا نہ ہو کہ اس ہال کے کسی حصے میں آواز پراپر نہ پہنچ رہی ہو، کسی حصے میں
ایکو زیادہ ہوں، کسی حصے میں ریوربریشن زیادہ ہو، تو آواز جو ہے وہ اگر صحیح کوالٹی کے ساتھ سب جگہ پہ ایک جیسی پہنچ رہی ہو آڈینس تک، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اکوسٹیکلی گڈ ڈیزائنڈ بلڈنگ ہے۔ اور یہ کام جو ہے یہ انجینئرس کا ہوتا ہے کہ وہ اس بلڈنگ کو جب ڈیزائن کر رہے ہوں تو وہ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ تو کیا باتیں ہمیں خیال کرنی ہوتی ہیں؟ فالوئنگ پوائنٹس مسٹ بی کنسیڈرڈ ان اکوسٹک پروٹیکشن۔ تو جب ہم اکوسٹک پروٹیکشن کے لیے کام کر رہے ہوں تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ نمبر 1، دا سرفیس آف کلاس رومس آر پبلک ہالز مسٹ ناٹ بی ٹو ایبزاربنٹ، یعنی یہ بھی نہ ہو کہ وہ بہت زیادہ ایبزاربنٹ ہو جائیں، یعنی آواز جو ہے پوری کی پوری جو ہے وہ ان سرفسز میں ایبزارب ہو جائے اور آڈینس جو ہے اس تک آواز جو ہے اس کی جو کوانٹٹی پہنچے وہ بہت ہی لو قسم کی ہو۔ ادروائز دا ساؤنڈ لیول مے بی لو فار دا آڈینس، تو آڈینس کے لیے وہ آواز بہت دھیمی ہو جائے گی کیونکہ اس کا بہت سارا پورشن جو ہے وہ سرفسز جو ہیں وہ ایبزارب کر لیں گی۔ تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اتنی بھی آواز ایبزارب نہ ہو جائے ان چیزوں میں کہ آڈینس جو ہے اس کے لیے آواز جو ہے وہ لو ہو جائے۔ There must not be too much reflections of sound to avoid too much reverberations، اور وہ جو بلڈنگ ہو وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں بہت زیادہ ریفلیکشنز نہ ہو آواز کی، کیونکہ بڑی ہی بلڈنگ ہوتی ہے، اس میں پیلرز بھی ہوں گے، اس میں کروز بھی ہوں گی، اور اس میں سٹیج بھی ہوں گے ڈیفرنٹ، کہ کچھ آڈینس جو ہے وہ اوپر فرسٹ فلور پہ ہوگی، کچھ سیکنڈ فلور پہ ہوگی، تو اس کی سٹیجز بنی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے کلاس روم ہوتا ہے سٹیجز والا۔ تو اس طرح سے جب وہ آڈینس جو تو بیٹھی ہوتی ہے مختلف لیول کے اوپر، گراؤنڈ لیول سے، تو ان تک جو آواز پہنچنی چاہیے وہ آواز جو ہے اس کی میں ریفلیکشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور ریوربریشن اس میں بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ریوربریشنز جو ہیں جب مختلف سرفسز سے کئی ساری ریفلیکشنز ہوتی ہیں اور ہمارے کان میں آتی ہیں تو وہ ہمیں آواز جو ہے پرولونگڈ سنائی دیتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ریوربریشنز ہیں۔ تو دیر مسٹ ناٹ بی ٹو مچ ریفلیکشنز آف ساؤنڈ ٹو اوائڈ ٹو مچ ریوربریشن، یعنی بہت زیادہ ریوربریشن ہال میں کسی جگہ پہ نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 3، ان دا ڈیزائن آف لیکچر ہالز، آڈیٹوریم اور تھیٹر halls, a balance must be achieved between reverberation and absorption۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ریوربریشنس کو ہم نے بالکل ہی ختم کرنا ہوتا ہے، اور ایبزارپشن میں اور ریوربریشن میں ایک بیلنس قائم کرنا ہوتا ہے۔ کسی حد تک اس ساؤنڈ میں ریوربریشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اس میں ریوربریشن ہوں گی تو پھر ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم کسی آڈیٹوریم میں یا ہال میں بیٹھے ہیں۔ اگر ریوربریشن بالکل ختم ہو جائے گی تو ہمیں اوپن ایئر والا احساس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کو ڈیزائن کرتے ہوئے ہال کو، آڈیٹوریم کو یا تھیٹر کو، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس میں ایک بیلنس پیدا ہو، کسی حد تک ریوربریشنز موجود ہوں، ساری کی ساری ریوربریشنز جو ہیں وہ ایبزارب نہ ہو جائیں۔ It is often advantageous to place reflective surfaces behind the stage to direct sound to the audience۔ آڈینس کی طرف ساؤنڈ جو ہے اس کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے اسٹیج جو ہوتا ہے، جہاں پہ کنسرٹ ہو رہا ہو یا جہاں پہ اسپیکر جو ہے وہ بول رہا ہو، تو وہاں پہ ہم اس کے پیچھے جو ہے جو دیوار ہوتی ہے اس کے پیچھے ہم ریفلیکٹنگ سرفسز جو ہے لگاتے ہیں تاکہ آواز جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو کے آڈینس کی طرف جائے۔ دا سیلنگ آف آڈیٹوریمز آر جنرلی کروڈ، کہ آڈیٹوریمز جو ہوتے ہیں ان کی چھت جو ہے وہ پلین نہیں ہوتی، عام طور پر اس کو کروڈ بنایا جاتا ہے اس کی روف کو، سو دیٹ ساؤنڈ آفٹر ریفلیکشن میں ریچ آل دا کارنرز آف دا ہال، کہ تاکہ وہاں سے جو ریفلیکٹ ہونی ہے ساؤنڈ وہ ہال کے تمام کارنرز تک پہنچ سکے۔ Sometimes curved sound boards are placed behind the stage۔ اسٹیج کے پیچھے ہم ساؤنڈ بورڈز لگاتے ہیں جو کہ کروڈ ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آواز جو ہے اس کو ریفلیکٹ کر کے آڈینس تک پہنچائے، سو دیٹ ساؤنڈ آفٹر ریفلیکشن از ڈسٹریبیوٹیڈ ایونلی اکراس دا ہال، تو ہال میں ہر طرف کو ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے ساؤنڈ۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ اکوسٹکس میں شمار ہوتی ہیں، اور
اس کا خیال جو ہے وہ بلڈنگ کو ڈیزائن کرتے ہوئے اور اس کی انٹیریئر ڈیکوریشن کرتے ہوئے یہ ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے کس طرح سے اس کو ارینج کرنا ہے ساری چیزوں کو، تاکہ آڈینس جو ہے اس کو آواز کے معاملے میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، اس کو آواز جو ہے صحیح کوالٹی کی پہنچے، اور آواز نہ بہت مدھم ہو، ایسا نہ ہو کہ ہال میں کسی جگہ پہ آواز نہ پہنچ رہی ہو اور کسی جگہ پہ آواز بہت زیادہ پہنچ رہی ہو۔ تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہمیں اس میں پھر یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں تاکہ وہ ہال میں موجود لوگ جو ہیں، آڈینس جو ہے، اس کو آواز جو ہے وہ صحیح پہنچ سکے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارا کوشچن تھا، ہم نے اس کو دیکھ لیا، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، خود بھی اس کو دیکھیں، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کے ایم سی ایچ فزکس اکیڈمی کی طرف سے آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں، اور اگر کوئی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر لیجیا کریں۔ میری طرف سے اللہ حافظ، شاد رہیں، آباد رہیں۔